ایک شخص ہوتا ہے جس کو کہ ہم عام طور پہ یا تصوف کے اندر ہم عام طور پہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں مجذوبیت. یہ کسی مجذوب ہونا کوئی فعل ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ کون ہوتا ہے مجذوب؟ مجذوب ایک حال ہے جی، ایک کیفیت ہے، لیکن یہ کیفیت یا حال ایسا ہے کہ جس پر وارد ہوتا ہے اسے ہوش کو نہیں ہوتا. یہ ایسی کیفیت ہے جس پہ وارد ہوتا ہے تو اس کو اپنا کوئی دھیان نہیں رہتا، اس وقت پھر وہ اس کا کوئی حال نہیں ہوتا. یہ ممکن ہے کہ وہ ہمیشہ رہے؟ جی میں اس میں ایک چیز عرض کرتا ہوں. ایک ہوتا ہے مجذوب سالک، مجذوب سالک، مجذوب. ایک ہوتا ہے سالک المجذوب، سالک المجذوب، دو میں فرق. ٹھیک. مجذوبیت کمال نہیں ہے، کمزوری ہے. مجذوبیت کمال نہیں ہے، کمزوری ہے. اگر یہ کمال ہوتا تو انبیاء رسول کو حاصل ہوتا. کیا بات ہے. اگر وہاں ہر لمحے ہوش سلامت ہے، اس کا مطلب ہے کہ مجذوبیت کمال نہیں ہے، کمزوری ہے. آپ کی برداشت سے شے باہر ہو گئی، آپ مجذوب ہو گئے. جب تک آپ میں ضبط ہے، آپ نے برداشت کیا، آپ مجذوب نہیں ہوں گے. مجذوبیت جو ہے جیسے اپنا ہوش نہیں، اس پر تو دینی احکامات جو ہیں وہ نہیں لگ رہے. جس پر خود دینی احکامات جو ہے وہ نفاذ نہیں ہے، اس سے دوسرا کیا استفادہ کرے گا؟ ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ دیر بھائی کہ انسان اندر سے مجذوب ہو لیکن ظاہری طور پہ وہ سارے اقدامات جو ہے وہ ایک عام انسان کی طرح شریعت کے حدود میں رہ کے کرتا ہو؟ بات یہ ہے جی کہ جب آپ کیفیت قلبی کی طرف آتے ہیں نا جی، تو آپ کے اندر ایک سادگی آ جاتی ہے. سادگی آ جاتی ہے اس لیے کہ آپ چیزوں کی حقیقت سے آشنا ہوتے چلے جاتے ہیں. اس سے کیا مطلب ہے چیزوں کے؟ کیونکہ یہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. بے معنی ہے نا جی، جہان فانی ہے تو اس کی اشیاء کیسے فانی نہ ہوں گی؟ رسول پاک کی دعا ہے اللہ تو مجھے حقیقت کا علم دے. تو جب بندہ عالم آخرت کو دیکھ رہا ہے، اللہ کی خوشنودی کو چاہ رہا ہے، کیا بات، تو پھر یہ چیزیں بے معنی ہو جائیں گی نا جی، وہ اسٹریٹ رہے گا. کیا بات. ہم جب ان چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارا مزاج جسے ہم شاطر کہتے ہیں یا چالاکی کہتے ہیں، چونکہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں اپنے استطاعت سے چیزوں کو مینیج کرنا. ٹھیک. وہ معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، چونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہے من جانب اللہ ہے. تو وہی مزاج کی سادگی اس کی عامت الناس اسے سمجھتی ہے کہ یہ تو بزرگ ہیں یا سادے ہیں، کیئر لیس ہیں، فکر نہیں کرتے ہیں، لیکن ان کی سوچ سمجھ کے چھوڑا ہے، ان کی نہیں چھوٹ گیا نا جی، اس کی حیثیت کو نہ رہی. چھوڑنا نہ چھوڑنا تو الگ بات ہے نا، حیثیت جب نہ رہی تو ادھر دھیان ہی ختم ہو. کیا بات ہے. تو وہ سیدھے متوجہ اللہ ہو گئے، اللہ کی طرف ان کا رخ ہو گیا. لیکن ہمارے ہاں جو یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید مجذوبیت کمال ہے اور مجذوب کے پاس جانا استفادے کا سبب ہے، جو خود فرض نماز ادا نہیں کر رہا وہ کسی کو کیا فائدہ دے گا؟ کیا بات ہے. جو خود فرض اور فرائض نہیں پورے کر رہا، فرائض نہیں ادا ہو رہے، جس سے لوگوں کو فتویٰ کیسے دے گا؟ فرائض کا اطلاق نہیں رہا کہ اس کا ہوش ایسا ہو، تو اس سے کیا کسی کو استفادہ حاصل ہو سکتا ہے؟ چونکہ حدود دیکھنی ہے، قرآن و سنت حدود ہے. میں اکثر اس سے بالا نہیں ہوا جا سکتا. نہیں ہے، کوئی نہیں. مطلب یہ تو حقیقت سے انکار ہے. میں اکثر عرض کرتا ہوں اپنے متعلقین سے، میں کہتا ہوں کہ جی آپ کا جو میرے ساتھ منسوب ہونا ہے یہ میرے لیے بہت بڑا امتحان ہے. اب میں نے اپنا جو حساب دینا ہے وہ تو دینا ہے. جہاں کہیں کمی بیشی اللہ نہ کرے آپ کی تربیت میں واقع ہوگی، اس کا حساب قیامت کو میں کیسے دوں گا؟ ہر ایک کے ساتھ کھڑا ہو کر، ہر ایک کے ساتھ کھڑا ہو کر روز معاشر حساب کیسے دوں گا؟ تو یہ دھیان رہے کہ میری کوئی بات قرآن و سنت سے تجاوز پر نہ ہو. آپ پابند ہیں قرآن و سنت کے تحت میری بات ماننے کی. اگر میری کسی بات یا کسی حکم کو کا تجاوز ہو قرآن و سنت تو میاں مت مانو. کیا بات ہے، کیا بات.